بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رانا عبدالستار انجم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دی کبیرین نیوز. دی کبیرین نیوز کے ناظرین کے لیے ایک گزارش کہ ہم آج انٹرویو کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار قومی حلقہ 144 جناب محمد احسان خان سیال صاحب کا. اس بارے میں میری گزارش ہے کہ ہمارے حلقے کا کوئی بھی امیدوار اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ دی کبیرین نیوز پہ اپنا انٹرویو شائع کروائے تو وہ بلا جھجک ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم ہر کسی کے لیے حاضر ہیں. سبھی کے انٹرویوز چلیں گے اگر کوئی صاحب چاہے گا تو بلا تاخیر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے جناب محمد احسان خان سیال صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ راؤ صاحب آپ کا، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور گفتگو کا موقع دیا. گزارش یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی آپ امیدوار ہیں اور کبھی شہباز خان سیال امیدوار ہے. کافی اس بارے کے اندر غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی ہیں اور لوگوں کے اندر بڑی بے چینی بھی تھی کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہو اور وہ کلیئر نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بڑی تاخیر ہوگی. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب کیا اصل پوزیشن کیا ہے، اس کی کیا وجوہات تھی، وہ آپ ہمیں بتائیں. جی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہباز خان سیال صاحب کے کاغذات نامزدگی شروع سے ہی انہوں نے ادھر آر او صاحب نے، اس کے بعد اپیلنٹ کورٹ میں، اس کے بعد ہائی کورٹ نے، یہ ایک ریاسی مشینری جو بھی جہاں تک ان کا پاسبل تھا انہوں نے شہباز خان سیال صاحب کو روکنے کی کوشش کی. ہمارے پاس دو آپشن تھے. مجھے پارٹی کی طرف سے 3 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا کہا گیا تھا، پی پی 212، پی پی 205 اور این اے 144 پہ. تو اگر شہباز بھائی کے کاغذات ایکسیپٹ ہو جاتے تو ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، یا میں ایم پی اے کوئی لڑتا تو وہ ایم این اے لڑتے. تو جب ہمارا شہباز بھائی کے کاغذات مسترد ہو گئے کورٹوں سے، نچلی کورٹوں سے، تو شہباز بھائی نے پھر کہا جی آپ اپنی کمپین سٹارٹ کریں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ہمیں موقع نہیں دیں گے. تو پی پی 212 پہ انہوں نے مرزا خان صاحب کو ٹکٹ دیا. پی پی 205 سے عبداللہ نواز، پہلے ایڈمیرل صاحب تھے، ایڈمیرل سعید سرگانہ صاحب، وہ کسی پریشر میں آ کے انہوں نے دستبردار ہو گئے، وڈرا کر لیا. تو پھر ہمارے پاس دوسرے کینڈیڈیٹ تھے عبداللہ نواز میرالی، تو انہوں نے عبداللہ نواز میرالی کو نومینیٹ کر دیا. اس کے بعد این اے پہ انہوں نے مجھے کہا جی آپ گو ہیڈ دیا کہ آپ کمپین سٹارٹ کریں. ان کے 2 تاریخ کو کاغذات ایکسیپٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے. اب 8 تاریخ کو الیکشن ہے، 6 تاریخ کو الیکشن کمپین ختم ہو جانی ہے. 4 دن میں ہم گھڑیال یا کوئی بھی دوسرا نشان تھا ہم نہیں پہنچا سکتے تھے. تو شہباز بھائی نے، پوری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی کے حق میں یہ بہتر ہے کہ الیکشن میں کانٹیسٹ کروں. تو اب سارے ہم اکٹھے ہیں، پی ٹی آئی پوری متحد ہے. پوری پی ٹی آئی جو کبیر والا کا پینل ہے اس کا نشان چارپائی ہے، اور ہم ایک ہی پینل پہ، کوئی ہم میں اختلاف نہیں ہے. ہم سب ایک ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری پوزیشن وننگ پوزیشن میں ہے. یہ آپ نے ٹھیک ہے، اچھا اس کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات بتائیں آپ کے کبیر والا میں اس وقت 2 بڑے سیاسی دھڑے موجود ہیں جن میں ایک سید گروپ ہے اور ایک حراج گروپ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں آپ اپنی جگہ بنا پائیں گے؟ اس کے بارے میں اظہار خیال. جی دیکھیں، یہ دونوں گروپوں کے شخصی ووٹ ہیں، لیکن اس ٹائم جو ہم فیلڈ میں ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، جو عمران خان کا نظریاتی ورکر ہے وہ جاگ چکا ہے. میں شہر کی بات نہیں کر رہا، میں دور دراز جو دریا کے اندر ہمارے موضع جات ہیں، خیر دن ہمیانہ، خیر دن ثانی، ان کی بات کروں. وہاں پہ اتنا پی ٹی آئی کا ایک ہمدردی اور خان کی محبت موجود ہے کہ وہاں کا جہاں پہ نہ روڈ ہے، نہ جہاں پہ بجلی ہے، جہاں نہ پہ پینے کا صاف پانی ہے، وہاں پہ اس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. اور جو نظریاتی ووٹ ہے وہ بہت انکریز کیا ہے، اور الحمدللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ پی ٹی آئی یہ سیٹ ون کر رہی ہے. یہ آپ کی توقعات ہیں کہ پی ٹی آئی یہ سیٹ جیت رہی ہے؟
لیکن دیکھنے میں یہ بھی تو بات آئی ہے نا کہ عرصہ دراز سے یہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا جیت ہی نہیں پایا ہے، تو کیا عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ اس حد تک آ چکا ہے کہ وہ ان دونوں دھڑوں میں دراڑ ڈالے اور آپ کے لیے ووٹ پیدا ہو؟ جی بالکل، عمران خان کا نظریہ اور خاص کر یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ یہ بلتی پہ پٹرول چھڑک رہے ہیں کہ جو جس طرح خان کو یہ سزائیں دے رہے ہیں، اس میں ہمدردی خان کے لیے مزید بڑھ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک سروے میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید میں کسی کو پیسے دے کے سروے کروا سکتا ہوں فیس بک پہ۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ سیٹ ون کر رہا ہوں، اس کا عام سروے ہے، جگہ بھی آپ کی، مقام بھی آپ کا، بندے بھی آپ کے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں پہ کریں گے، مجھے نہیں پتا کہ وہ بندے کیا ہوں گے۔ 10 بندوں سے پوچھیں، اگر 10 میں سے 8 بندے پی ٹی آئی نہ کہیں تو میں یہ سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ ہماری مقبولیت کا عالم یہ ہے، میں نے 2 کی گنجائش اس لیے رکھی ہے کہ اب تھوڑا سا میں نے مارک اپ دیے، نہیں تو 10 میں سے 8-9 بندے پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ خان کی مقبولیت اس حلقے میں نہیں، پورے پاکستان، پورے پنجاب میں یہ مقبولیت ہے۔ جیسا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت ریاستی ظلم و جبر کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، اس بارے میں آپ کو بھی کچھ مشکلات درپیش ہوں گی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جیسا سارے دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہمارے پیچھے پولیسیں تھیں، آج ہماری جہاں پہ ہم کارنر میٹنگ کرنے جاتے تھے وہاں پہ یا پہلے پولیس پہنچ جاتی تھی یا بعد میں پہنچ جاتی تھی۔ دیکھیں جی، ہماری جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں، عمران خان کے نظریاتی کارکن ہیں، ہم بندوق تو اٹھا نہیں سکتے، ہم ڈنڈا تو اٹھا نہیں سکتے، ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے، ہم نے عوام کو جگانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ میں سیاستدان ایز اے سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں جو کر سکتا ہوں، میں شعور دے سکتا ہوں، عوام میں جا کے ایک سوچ بتا سکتا ہوں، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا مقابلہ، ہم نے یہ اس تمام ظلم کا مقابلہ، ظلم کا بدلہ ہم نے ووٹ سے لینا ہے۔ ہمارے پاس اٹھانے کو ڈنڈا نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کے حق میں ہیں، نہ بندوق ہے، ہم نہ ان سے لڑ سکتے ہیں۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، میری تو کم از کم، کہ میں ان ریاستی اداروں سے لڑوں، میں نہیں لڑ سکتا۔ ہم قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو جدوجہد ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ جان ہماری لے لیں، مجھے جان دینی پڑے، کوئی وہ نہیں۔ میں قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کروں گا اور خان کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ جو اس وقت کنویسنگ میں دن رات مشغول ہیں، آپ نے کنویسنگ کے دوران لوگوں کے رویوں سے کیا پایا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ان کے جذبات کیا ہیں؟ کیا وہ چارجڈ ہیں پورے، یا ان کے اندر کوئی جوش، کوئی جنون آپ نے محسوس کیا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ یہ واحد الیکشن ہے کہ اس دفعہ جو امیدوار ہے وہ ووٹر کو نہیں ڈھونڈ رہا، اس دفعہ ووٹرز امیدوار کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے پاس ڈیلی 15 سے 20 جلسے کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، وہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ہوتی ہیں جو ہمیں لوگ 4 دفعہ کال کر چکے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں ٹائم دیں، سر ہمیں ٹائم دیں، سر ہمیں ٹائم دیں۔ لوگوں کا جذبہ، اب میں آپ کو بتاؤں، میرا ساتھی، میری ٹیم ممبر، وہ پمفلٹ تقسیم کر رہا تھا، وہاں پہ ایک بزرگ نے اسے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا جی عمران خان کا یہ نمائندہ ہے، اس کا میں پمفلٹ۔ اس نے اسے چومنا شروع کر دیا، دعائیں دینا شروع کر دی۔ بزرگ عورتیں آ جاتی ہیں، بزرگ آ جاتے ہیں ہمیں دعائیں دینے، ہمارے ساتھ تصویر بنوانے۔ یہ عمران خان کے نظریے کی طاقت ہے، عمران خان کے شعور کی طاقت ہے، یہ اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، یہ سب عمران خان کی محبت ہے، عمران خان صاحب کی وہ محبت جو جس عوام کے لیے عمران خان صاحب 204 مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ محبت جو غریب عوام کے لیے، عمران خان کو پیسہ، دولت، وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم غریب عوام، جو میرا دہاڑی دار مزدور ہے، جس کی دہاڑی نہیں لگتی، جو ان بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، جو کھاد کی لمبی لائنوں میں لگا ہوا ہے، جسے پیسوں سے کھاد نہیں مل رہی، میرا پڑھا لکھا نوجوان ڈگریاں لے کے پھرا، اس کے روزگار کے وسائل نہیں ہیں، میں یہاں پہ صحت کی سہولت نہیں ہے، وہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کی آخری امید عمران خان ہے، اور یہ عوام اب بہت بہت
حد تک میں کہوں اگر 90% تک لوگوں کو سمجھ آ گئی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 8 فروری کے حوالے سے آپ اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز اور نوجوانوں کے لیے کیا خاص پیغام دیں گے کہ وہ آپ کے لیے دیگر ووٹرز کو پولنگ بوتھ تک پہنچائیں اور ان کے ووٹ کاسٹ کروائیں؟ جی دیکھیں، میں تمام اپنے عمران خان کے چاہنے والوں اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ الیکشن آپ کا الیکشن ہے، یہ ہم نے نہیں ہارنا جیتنا، یہ آپ نے ہارنا یا جیتنا ہے۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح مقروض، لوڈ شیڈنگ، کرپٹ اور یہ اس طرح فرسودہ نظام والا پاکستان چاہتے ہیں، یا ہم خوددار، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان چاہتے ہیں؟ یہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ پرچی کی طاقت آپ کے پاس ہے، آپ نے منتخب کرنا ہے۔ خدا را آپ 8 فروری کو نکلیں، سب سے پہلے اپنا اور اپنی فیملی کا ووٹ کاسٹ کروائیں۔ اس کے بعد ہر بندے کی استطاعت ہوتی ہے، کوئی ایک گھر سنبھال سکتا ہے، کوئی ایک گلی سنبھال سکتا ہے، کوئی ایک محلہ، کوئی بستی، کوئی کھو، اپنی استطاعت کے مطابق سب دوست وہ کریں۔ تمام انچارج ہیں، تمام عمران خان ہیں، یہ الیکشن آپ لڑ رہے ہیں، یہ آپ اپنی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ آگے آئیں، سنبھالیں، ہو سکتا ہے ہمیں گرفتار کر لیا جائے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو غلط خبریں پھیلائی جائیں گی، ہم بیٹھ گئے ہیں، ہم گرفتار ہو گئے ہیں، آپ نے کسی خبر پہ کان نہیں دھرنے۔ عمران خان کا نشان چارپائی ہے، چھوٹا بڑا نشان چارپائی ہے۔ ہمارے تینوں حلقے پی پی 205، پی پی 212، این 144 پورے پینل کا انتخابی نشان چارپائی ہے۔ آپ نے 8 فروری کو خود بھی نکلنا ہے، فیملی کو لے کے نکلنا ہے، دوستوں کو لے کے نکلنا ہے، اور چارپائی پہ مہر لگا کے یہ بتانا ہے کہ یہ والا حلقہ اب جاگ گیا ہے، باشعور ہے، اور ہم نے یہ ظلم کا بدلہ 8 فروری کو ووٹ سے لینا ہے۔ بہت شکریہ جناب محمد احسان خان سیال صاحب۔ یہ تھے جی محمد احسان خان سیال صاحب جن سے گفتگو رہی ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ چارپائی ہے، اور یہ کبیر والا میں جو تینوں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ایک قومی اسمبلی کا اور 2 ذیلی جو امیدوار ہیں، ان کا نشان ہے چارپائی۔ آپ نے 8 فروری کو چارپائی پر مہر لگانی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدواران کو کامیاب کروانا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔